وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور کیوں نہیں؟ ارشاد فرمائیے، فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وجلس وکان متقیا قال الا وقول الزور وشہادۃ الزور۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2 اپنے والدین کی نافرمانی کرنا۔ نمبر 3 کسی انسان کا قتل کرنا۔ اس موقع پر میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے، آپ نے ٹیک کو چھوڑ دیا، آگے ہو گئے، وجلس وکان متقیا، حضور آگے ہو گئے اور آپ نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کی شہادت دینا، یہ وہ گناہ ہیں جو بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اور ایک مقام پر میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں 1000 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، جنتی جنت سے 1000 سال کی مسافت دور ہوں گے کہ جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، مگر 4 اشخاص ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے۔ وہ کون کون ہیں 4 اشخاص؟ سنیے، دل پہ لکھیے۔ فرمایا نمبر 1 قاطع الرحم، جو قطع رحمی کرتا ہے، جو تعلق توڑتا ہے، کبھی اس سے لڑائی کبھی اس سے لڑائی، حالانکہ حکم یہ ہے صرف من قطعک وآت من حرمک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم کرے تو اس کی چھوریاں کر دے۔ تو جو لڑائیاں ڈالتا ہے کبھی اس سے کبھی اس سے، جو مقدس رشتوں کو بحال کرتا ہے، اللہ اکبر۔ بلکہ والدین کے حوالے سے یہ بات بھی سن لیجیے، بعض اوقات ماں اپنی بہن اور بھائی سے ناراض ہو جاتی ہے، باپ اپنے بہن بھائیوں سے ناراض ہو جاتا ہے اور اولاد سے کہتے ہیں خبردار تم نے اپنی خالہ اور ماموں سے بات نہیں کرنی، باپ کہتا خبردار تم نے اپنے چچا تایا اور پھپھو سے نہیں بولنا۔ اب اولاد کیا کرے؟ خالہ ماموں چچا تائے سے بولیں گے نہ بولیں گے؟ علماء نے اس پر گفتگو فرمائی کہ قطع رحمی حرام ہے اور ماں باپ اپنی اولاد کو قطع رحمی کا حکم دے رہے ہیں۔ اولاد سمجھتی ہے کہ میری خالہ اور ماموں تو میری ماں کے بعد ہیں، جب میری ماں نہیں بولتی تو میرے کیا لگتے ہیں جی؟ بیٹا سمجھتا ہے کہ میرا چچا میرا تایا میری پھپھو تو میرے باپ کے بعد ہے، جب میرا باپ بھی نہیں بولتا تو میرے کیا لگتے ہیں جی؟ تو وہ ماں باپ کے پیچھے لگ کے ان مقدس رشتوں کو توڑ دیتا ہے، حالانکہ خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی تو قطع رحمی نہیں کی جائے گی۔ اب کیا کرے؟ علماء نے اس کا طریقہ یہ بیان کیا کہ ایسی اولاد جس پر ماں باپ نے پابندیاں لگا دی ہیں، تم نے خالہ ماموں سے نہیں بولنا، چچا تائے پھپھو سے نہیں بولنا، وہ اولاد کیسے ملے؟ کہا اپنے ماں باپ سے چھپ چھپ کے ملے تاکہ ان کا دل بھی نہ ٹوٹے اور وہ قطع رحمی کے زمرے میں بھی نہ آئے، تاکہ وہ حرام کام کا مرتکب نہ بنے۔ فرمایا 4 کام ایسے ہیں، 4 اشخاص ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکیں گے۔ کون کون؟ نمبر 1 قاطع الرحم، جو تعلق توڑتا ہے، جو تعلق کو خراب کرتا ہے، مقدس رشتوں کو پامال کرتا ہے۔ نمبر 2 بوڑھا زانی، تاکہ قبر میں ہے مگر زنا سے باز پھر بھی نہیں آتا۔ اور نمبر 3 جو تکبر کی وجہ سے اپنے ٹخنے چھپا کے رکھتا ہے، شلوار رکھتا ہے، بند سے کہتا ہے میں بڑا ہوں، اس سے بڑا کون ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا تیسرا شخص جو ایسا کرتا ہے، اپنے ٹخنے چھپا کے رکھتا ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے گا۔ اور نمبر 4 ہے ماں باپ کا نافرمان۔ یہ 4 اشخاص وہ ہیں جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے، نہیں سن سکیں گے۔ آئیے
4 اشخاص کی کہانی اور سنیے۔ حضور نے فرمایا اے عمر، اگر مجھے لوگوں کے سست ہو جانے کا ڈر نہ ہو، میں تمہیں اس بات کا حکم دوں، جاؤ جا کے گلی کوچوں میں اعلان کر دو، جس نے جنتی دیکھنے ہو یہ 4 اشخاص کو چلتا پھرتا جنتی دیکھنے۔ ذرا بولو تو صحیح کہا، جس نے جنت ہو یہ 4 اشخاص کو چلتا پھرتا جنتی دیکھ لے۔ عرض کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، حضور فرمائیے وہ جنتی کون ہے، وہ خوش بخت کون ہے جو چلتے پھرتے جنتی ہیں؟ مسلمان سنیے، اللہ کے محبوب کا اعلان سنیے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ چلتے پھرتے جنتی یہ ہیں۔ سنیے، ایک نمبر 1 وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے شوہر پہ نچھاور کر دی اور اس حال میں مری اس کا شوہر اس پہ راضی تھا۔ فرمایا جو عورت ایسی ہے اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اور نمبر 2 جو کثیر العیال ہے، جس کے بال بچے بہت زیادہ ہیں مگر ذرائع آمدنی بہت تھوڑے ہیں، مگر اس شخص نے اپنی اولاد کے پیٹ میں لقمہ حرام نہیں جانے دیا۔ لقمہ حلال کا بندوبست ہے جی۔ اس شخص نے اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں اٹھائی، اوور ٹائم لگایا، خون پسینہ ایک کیا، لقمہ حلال کا اہتمام کیا، لقمہ حلال کا انتظام کیا، مگر لقمہ حرام اپنی اولاد کو نہ کھانے دیا نہ خود کھایا۔ فرمایا ایسا شخص بھی ایسا وہ جنتی ہے جس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اور نمبر 3 ماں باپ سے حسن سلوک کرنے والا، ماں باپ کو راضی رکھنے والا، ماں باپ کے ہاتھوں کا بوسہ لینے والا، ماں باپ کے پاؤں کو چومنے والا، جس پر ماں باپ راضی ہیں اس پر عرش کا رحمان بھی راضی ہے، جس پہ عرش کا رحمان بھی راضی ہے اسے بھی جنت سے کون روک سکتا ہے۔ اور نمبر 4 وہ شخص جس نے ایسی سچی توبہ کی گناہوں سے کہ گناہ کرنا اس کے لیے اتنا مشکل ہو گیا، جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح وہ شخص دوبارہ گناہوں کی دنیا میں نہیں جا سکتا۔ فرمایا عمر اگر مجھے لوگوں کے سست ہو جانے کا ڈر نہ ہو، میں تمہیں حکم دیتا جاؤ جا کے مدینے کے گلی کوچوں میں اعلان کر دو، جس نے جنتی دیکھنے ہوں یہ 4 اشخاص کو دیکھ رہے ہیں۔ ان 4 اشخاص کی جنت کی شہادت میرے اور آپ کے آقا مولا نے دی ہے، اور اعلان جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سرکار کے فرمان کے مطابق۔ اللہ اکبر۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنے والا، ماں باپ کو راضی رکھنے والا یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا حقدار ہوتا ہے، امیدوار ہوتا ہے۔ وہ تو بدبخت اولاد جو ماں باپ کو ستاتے ہیں، رلاتے ہیں، ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں۔ ایک شخص بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا اور اس نے جہاد طلب کیا۔ عرض کیا بندہ نواز میں جہاد کے لیے اجازت چاہتا ہوں، مجھے جہاد کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ فرمایا احی الوالدہ، تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم،